الرحمن الرحیم ولا بد من قرینۃ كوقوع الکلام جوابا لسؤال محقق ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أو مقدر نحو شعر يبقى يزيد دارع لخصومة وفضله على خلافه وفضله ہے کیا ہے فضله على خلافه بتكرر الاسناد اجمالا ثم تفصيلا وبوقوع النحو يزيد غير فضلة وبقول معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة نعمة غير مترقبة لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حذف مسند جو ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی. حذف یعنی مسند کے جو احوال تھے تو اس کے احوال میں سے ایک حال جو تھا وہ ترک مسند تھا. کہ کبھی جو ہے وہ مسند کو ترک کر دیا جاتا ہے، مسند کو ترک کر دیا جاتا ہے، مسند کو کلام کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا. تو مصنف نے فرمایا تھا بھی اس کے بھی وہی اغراض و مقاصد ہیں، اس کے بھی جو حذف مسند الیہ میں گزرے تھے، جو کہ یعنی جن اغراض و مقاصد کے لیے مسند الیہ کو حذف کیا جاتا تھا، جن اغراض و مقاصد کے لیے انہی اغراض و مقاصد کے لیے مسند کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے، تو مصنف رحمہ اللہ نے اس کی جو ہے وہ 7 مثالیں بیان کی تھیں. مصنف نے اس کی اب جو عبارت آپ نے پڑھی ہے، اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں سب سے پہلے کہ حذف مسند کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری ہے. حذف کلام کے اندر مسند کو جو ترک کر دیا جاتا ہے، کلام کے اندر مسند کو جو ذکر نہیں کیا جاتا، تو مسند کو ترک کرنے کے لیے، مسند کو حذف کرنے کے لیے کسی قرینہ کا ہونا ضروری ہے. وہ بھئی اس لیے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حذف کرنا یہ خلاف اصل ہے. حذف کرنا یہ خلاف اصل ہے، تو جب یہ خلاف اصل ہے تو پھر اس کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری ہوگا، جس سے یہ بات پتہ چل جائے کہ یہاں فلاں جو ہے وہ مسند ہے، یہاں فلاں لفظ کیا ہے، ہاں کسی قرینہ کا ہونا ضروری ہے، جس قرینہ سے یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر جو محذوف ہے وہ فلاں لفظ ہے، یہاں پر جو وہ فلاں لفظ ہے. کیونکہ اگر ہمیں محذوف کا پتہ نہیں چلے گا، اگر ہمیں محذوف کا پتہ نہیں چلے گا، کوئی ایسا قرینہ نہیں موجود ہوگا جو ہمیں محذوف پر اطلاع دے، محذوف کے بارے میں بتائے، تو پھر کلام کا مطلب اور مفہوم سمجھنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے گا. کلام کا مفہوم اور مطلب سمجھنا کیا ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا. کلام کا مفہوم سمجھنے میں، مطلب سمجھنے میں خلل پیدا ہو جائے گا. کلام کا مفہوم اور مطلب سمجھنے میں خلل پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے یہاں پر قرینہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ مطلب اور مفہوم سمجھنے میں خلل پیدا نہ ہو. یہ بات سمجھ آئی نا جی. اب جو قرینہ ہے، یہ جو قرینہ ہے وہ 2 قسم کا ہے. قرینہ کی 2 قسمیں ہیں. قرینہ کی ایک قسم تو یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ سوال محقق کا جواب واقع ہو. جو کلام ہے، کلام سوال محقق کا جواب واقع ہو.
سوال محقق کا کیا مطلب ہے؟ سوال محقق کا مطلب یہ ہے کہ سوال جو ہے وہ عبارت کے اندر موجود ہو. سوال جو ہے وہ عبارت کے اندر موجود ہو. پھر جو مجیب ہے وہ جواب کو ذکر کرے اور اس جواب کے اندر جو ہے وہ مسند کو کیا کر دے؟ حذف کر دے. جواب کے اندر ٹھیک ہے. تو جو قرینہ ہوگا، قرینہ کی دو قسمیں ہیں. ایک قرینہ یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ سوال محقق کا جواب واقع ہو. قرینہ کلام جو ہے وہ سوال محقق کا جواب واقع ہو. سوال محقق کا سوال محقق کا مطلب یہ ہے، سوال محقق کا مطلب یہ ہے کہ سوال جو ہے وہ عبارت کے اندر کیا ہو؟ موجود ہو. سوال لفظوں کے اندر موجود ہو. جب سائل جو ہے وہ سوال کرے اور سوال اس کا لفظوں کے اندر موجود ہو تو پھر مجیب جو ہے وہ جواب دے، تو اس جواب کے اندر جو ہے وہ مسند کو کیا کر دے؟ حذف کر دے مسند کو. اور دوسری صورت یہ ہے، دوسری کہ کلام جو ہے وہ سوال مقدر کا جواب واقع ہو. دوسری صورت کیا ہے؟ کلام سوال مقدر کا جواب واقع ہو. تو جب اور سوال مقدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوال جو ہے وہ عبارت کے اندر موجود نہ ہو. سوال عبارت کے اندر موجود نہ ہو بلکہ وہاں پر سوال جو ہے وہ محذوف ہو. سوال تو بہرحال قرینہ کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ جو جواب ہے، جو کلام ہے وہ سوال محقق کے جواب میں واقع ہو، کلام سوال. اور دوسری قسم یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ سوال مقدر کا جواب واقع ہو. کلام تو جب کلام جو ہے وہ سوال محقق کا جواب واقع ہوگا تو یہ بھی قرینہ ہوگا، یہ بھی قرینہ ہوگا اور اس کے اندر مسند کو جو ہے وہ حذف کر دیا جائے گا. اور کلام جو ہے وہ جب سوال مقدر کا جواب ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا؟ قرینہ ہوگا اور اس کے اندر مسند کو کیا کر دیا جائے گا؟ حذف کر دیا. تو ٹھیک ہے بھائی. اب ہم جو ہے وہ ان دونوں کی جو ہیں وہ مثالیں ذکر کرتے ہیں جو مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہیں. کلام جو ہے وہ سوال محقق کا جواب واقع ہو اور اس کے اندر مسند کو حذف کیا گیا ہو تو اس کی مثال ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے محبوب اگر آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں، اے محبوب اگر آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، آسمانوں اور، تو وہ ضرور جواب دیں گے اللہ. وہ ٹھیک ہے. مثال میں جو اسم جلالت اللہ ہے، اس مثال میں جو اسم جلالت اللہ ہے یہ فعل محذوف خلق، فعل محذوف خلق اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل ہے. اصل عبارت یوں تھی خلقہن اللہ، خلقہن اللہ. تو یہاں پر جو فعل خلق ہے اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. فعل خلق کو ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ پیچھے جو سوال کیا گیا ہے، پیچھے جو سوال کیا گیا ہے وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں کیا گیا ہے. آسمانوں اور یہی ہے نا بھائی، سوال جو کیا گیا ہے وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں کیا گیا ہے کہ بھائی آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے. تو اس کے بعد جب جواب کے اندر اللہ کہا گیا، جب جواب کے اندر اللہ کہا گیا تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہاں پر جو فعل محذوف ہے وہ خلق فعل ہی ہے. یہاں پر فعل جو محذوف ہے کیونکہ سوال پیچھے تخلیق کے بارے میں ہے، پیدائش کے بارے میں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے آگے جو فعل محذوف ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا جی.
ورنہ تو پھر جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہوگا. بھائی پیچھے سوال جو ہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں ہو کہ کس نے پیدا کیا ہے، آگے آپ جو اس میں جلالت اللہ جواب کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس سے پہلے آپ فعل کوئی اور محذوف مان لیں، خالقہ کو محذوف نہ مانیں بلکہ کوئی اور فعل محذوف مانیں، ناصرہ مانیں، داربہ مانیں، تو پھر تو جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں نہ ہوگا. اس لیے جواب کی سوال کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے جواب کی سوال کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہاں پر کون سا فعل محذوف نکالا جائے گا؟ خالہ کا فعل محذوف. کون سا فعل نکالا جائے گا؟ تو ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مثال ہو گئی کہ قرینہ جو ہے وہ کیا ہو؟ سوال مقدر ہو، قرینہ سوال محقق ہو. قرینہ کیا ہو؟ ہاں، قرینہ جو ہے وہ سوال محقق ہو، اور کلام جو ہے وہ سوال محقق کے اندر، کلام جو ہے کلام سوال محقق کے جواب کے اندر واقع ہو. کلام جو ہے وہ سوال محقق کے جواب کے اندر واقع ہو، اور اس کو یہاں پر مسند کو کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے، مسند کو. اور ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد جو قرینہ جو ہے وہ سوال مقدر ہو، قرینہ سوال مقدر ہو اور اس کے جواب، سوال مقدر کے جواب کے اندر جو ہے وہ کلام جو ہے وہ واقع ہو، اور اس کے اندر مسند کو کیا کیا گیا ہو؟ حذف کر دیا گیا ہو، تو وہ شاعر کے اس شعر کے اندر ہے. شاعر کے اس شعر کے اندر ہے لِيُبْكَى يَزِيدُ دَارِعٌ لِخُصُومَةٍ، لِيُبْكَى يَزِيدُ دَارِعٌ لِخُصُومَةٍ. تو یہاں پر جو دارعن ہے، یہاں پر جو دارعن ہے یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے، اور اس کے فعل کو حذف کیا گیا ہے، اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے. اور وہ جو فعل ہے یہاں محذوف وہ ہے یبکیہ. وہ کیا ہے؟ یبکیہ. فعل کیا ہے؟ محذوف ہے. اور اس پر بھئی جو قرینہ ہے، اس پر جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہے. اس پر جو وہ اس طرح بھئی کہ جب کہا گیا لیبکا یزید، لیبکا چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، چاہیے کہ اب یہاں پر سوال پیدا ہوا میں یبکیہ، میں اس کو کون روئے؟ اس کو یعنی یزید کو رویا تو جائے گا بھئی. جب یہ کہہ دیا گیا لیبکا یزید، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، چاہیے کہ، تو پھر یہ سوال پیدا ہوا یہ تو بات ٹھیک ہے رویا تو جائے گا اس کو، لیکن روئے گا کون؟ میں یبکیہ، اس کو کون روئے؟ اس کو تو جواب دیا گیا دارعن لخصومۃ، دارعن ہاں جھگڑے کے وقت عاجز آنے والا شخص اس کو روئے، جھگڑے کے وقت. اور بھئی اس لیے کہ بھئی وہ جو یزید تھا، وہ جو یزید بن نحشل، یزید بن جو ناشل تھا، وہ جھگڑے کے وقت عاجز آنے والے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. جھگڑے کے وقت جو لوگ دشمنوں سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، جو لوگ نہیں لے سکتے تھے، دشمنوں سے انتقام لینے سے وہ عاجز آ جاتے تھے، تو یہ جو یزید بن نحشل تھا یہ ان کی مدد کرتا تھا، یہ ان کی. تو جب یزید بن نحشل مر گیا، فوت ہو گیا، جب یزید بن نحشل فوت ہو گیا، مر گیا، تو اب ظاہر بات ہے جن لوگوں کی یہ مدد کرتا تھا وہ بے یار و مددگار رہ گئے، وہ لوگ بے یار و مددگار رہ گئے، بے سہارا رہ گئے. تو پھر ظاہر بات ہے وہ بیچارے اس کو روئیں گے، اچھا تھا ہماری مدد کرتا تھا وہ، ہیں اب وہ چلا گیا تو ہم تو بے یار و مددگار رہ گئے. اور ٹھیک ہے بھائی. ہاں تو اس مثال کے اندر جو ہے دارعن جو ہے یہ فعل محذوف کا کیا ہے؟ فاعل ہے. فعل محذوف کا فاعل ہے، اور وہ جو فعل محذوف ہے وہ کیا ہے؟ یبکیہ. کیا ہے؟ ہاں یبکیہ جو ہے وہ محذوف ہے، اور اس پر جو قرینہ ہے وہ کیا ہے؟ سوال مقدر ہے. اس پر جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہے کہ جب یہ کہا گیا لیبکا یزید،
چاہیے کہ یزید کو رویا جائے رویا جائے، تو پھر سوال پیدا ہوا من یبکیہ، یہ جو من یبکیہ ہے یہی سوال مقدر ہے، یہ جو من یبکیہ من استفہامیہ ہے نا، من یبکی اس کو کون روئے، اس کو یہ سوال مقدر ہے نا، یہ کیا ہے؟ ہاں، عبارت کے اندر سوال جو ہے وہ مقدر ہے، کوئی یہاں پر موجود کلام کے اندر تو مذکور نہیں ہے نا، یزید کو رویا جائے، سوال پیدا ہوا من یبکی اس کو کون روئے، تو یہ عبارت مقدر ہی ہے، یہ سوال کیا ہے؟ مقدر ہی ہے۔ تو اس کے جواب کے اندر مجیب نے دیا دارع لخصومۃ، اصل بات بن جائے گی یبکیہ دارع لخصومۃ، یبکیہ اب جھگڑے کے وقت عاجز آنے والا شخص اس کو روئے، جھگڑے کے وقت کیونکہ یہ یزید تھا، یزید بن نحشل تھا، یہ جھگڑے کے وقت عاجز آنے والے لوگوں کی مدد کرتا تھا، جو لوگ دشمنوں سے انتقام نہیں لے سکتے تھے یہ ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو جب یہ یزید بن نحشل مر گیا، فوت ہو گیا، اب وہ جو لوگ تھے وہ بے سہارا اور بے یار و مددگار رہ گئے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہی لوگ اس کو کیا کریں گے؟ روئیں گے، وہی لوگ اس کو روئیں گے۔ اور ٹھیک ہے بھائی، تو مصنف رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ کلام کے اندر جو مسند کو حذف کر دیا جاتا ہے یہ انہی وجوہ کے پیش نظر حذف کیا جاتا ہے جو حذف مسند الیہ کے اندر گزری ہیں، جو حذف مسند اس کی مصنف نے 7 مثالیں ذکر کیں، اس کی مصنف نے 7 مثالیں ذکر کی۔ اور اب جو عبارت آپ نے ابھی پڑھی ہے اس کے پہلے حصے کے اندر مصنف نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسند کو حذف کرنے کے لیے، مسند کو ترک کرنے کے لیے قرینہ کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مسند کو ترک کرنے کے لیے، مسند کو حذف کرنے کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری ہے، اور قرینہ کا ہونا بھائی اس لیے ضروری ہے کہ جو حذف مسند ہے، جو ترک مسند ہے، یہ خلاف اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلاف اصل ہے۔ تو جب یہ خلاف اصل ہے تو پھر قرینہ کا ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ اگر قرینہ نہیں ہوگا تو پھر کلام کا مطلب اور مفہوم سمجھنے میں خلل واقع ہوگا، کلام کا مطلب اور تو مفہوم اور مطلب سمجھنے میں خلل واقع ہونے سے بچنے کے لیے پھر قرینہ کا ہونا ضروری ہوگا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پر فلاں مسند جو ہے وہ محذوف ہے، اور بندہ مطلب آسانی کے ساتھ کیا کر لے؟ سمجھ لے۔ اور پھر جو قرینہ ہے، جو قرینہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ سوال محقق کا جواب واقع ہو، سوال محقق کا مطلب ہے کہ سوال جو ہے عبارت کے اندر موجود ہو، اور قرینہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو کلام ہے وہ سوال مقدر کا جواب واقع ہو، اور سوال مقدر کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو سوال ہے وہ عبارت کے اندر موجود نہ ہو۔ سوال محقق کلام جو ہے وہ سوال محقق کا جواب واقع ہو، تو اس کی مثال دی گئی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ یہاں پر جو اگر محبوب آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور جواب دیں گے اللہ، وہ ضرور جواب دیں گے اللہ۔ یہاں پر جو اللہ اس میں جلالت ہے، اس کا جو مسند ہے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ اس کا جو مسند ہے فعل خالق جو ہے، فعل خالق جو ہے اس کو کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے اس کو، اور اس کے حذف پر قرینہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ اس کے حذف پر جو قرینہ ہے وہ کیا ہے؟ سوال ہے، کیونکہ سوال جو ہے وہ زمین آسمان کی تخلیق کے متعلق ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا۔ تو ظاہر بات ہے پھر جب مجیب جواب دے گا تو جواب کے اندر بھی وہ کس کو ذکر کرے گا؟ اور جب سوال تخلیق کے بارے میں ہے تو جواب کے اندر بھی وہ فعل تخلیق والا فعل ہی آئے گا نا جی، جواب کے اندر بھی۔ وہ ٹھیک ہے، قرینہ جو ہے وہ سوال مقدر ہو اور کلام جو ہے وہ سوال جو ہے مقدر کے جواب کے اندر واقع ہو، تو اس کی مثال جو ہے یہ شعر ہے لیبقى یزید دارع لخصومۃ۔ ٹھیک ہے، اس مثال کے اندر جو دارع ہے یہ فعل محذوف یبکی کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور اس پر جو قرینہ ہے وہ سوال مقدر ہے، قرینہ ہے
اور وہ جو سوال مقدر ہے وہ ہے من یبکیہ، ہاں، کیونکہ جب یہ کہا گیا لیبکی یزید، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، تو پھر سوال پیدا ہوا من یبکیہ، اس کو کون روئے، اس کو کون روئے؟ تو مجیب نے جواب دیا دارع، مجیب نے جواب دیا یا دارع لخصومت، یعنی اصل عبارت بن جائے گی یبکیہ دارع لخصومت، کہ جھگڑے کے وقت عاجز آنے والا شخص اس کو روئے، کیونکہ یہ جو یزید بن ناشل تھا یہ جھگڑے کے وقت عاجز آنے والے لوگوں کی کیا کرتا تھا؟ مدد کرتا تھا۔ جو لوگ دشمنوں سے انتقام لینے سے عاجز آ جاتے تھے تو یہ ان کی مدد کرتا تھا۔ یزید بن ناشل کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں بے یار و مددگار رہ گئے، بے سہارا رہ گئے، تو پھر ظاہر ہے جو بے سہارا رہ گئے ہیں وہی کیا کریں گے، اس کو روئیں گے۔ اور ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے وَفَضْلُهُ عَلَى خِلَافِهِ، تو اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ اس عبارت سے مصنف علیہ رحمہ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اس شعر کے اندر فعل کو جو ہے وہ مجہول پڑھا ہے، اس شعر کے اندر، یعنی یہ شعر جو پیچھے گزرا ہے لیبکی یزید دارع لخصومت، اس شعر کے اندر آپ نے لیبکی فعل کو کیا پڑھا ہے؟ مجہول پڑھا ہے۔ تو جس طرح فعل کو مجہول پڑھنے سے مفہوم جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، فعل کو مجہول پڑھنے کی صورت میں ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کو معروف پڑھنے کی صورت میں بھی تو مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ فعل کو جب آپ فعل کو معروف پڑھیں گے، فعل کو، اور لیبکی پڑھیں گے، لیبکی مجہول ہے اور لیبکی معروف ہے، جب آپ اس فعل کو معروف پڑھیں گے، لیبکی پڑھیں گے، تو اس صورت کے اندر جو یزید ہے، جو یزید ہے وہ مفعول بہ بن جائے گا، وہ، اور دارع یہ فاعل بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ تو مطلب یہ بن جائے گا چاہیے کہ جھگڑے کے وقت عاجز آنے والا شخص جو ہے وہ یزید کو روئے، چاہیے کہ جھگڑے کے وقت وہ یزید کو روئے۔ تو بھائی جب فعل کو معروف پڑھنے کی صورت میں بھی مطلب وہی حاصل ہوتا ہے جو فعل کو مجہول پڑھنے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، تو پھر فعل معروف اور فعل مجہول میں سے جو اصل ہے، فعل معروف اور فعل مجہول میں سے جو اصل ہے وہ تو معروف ہے، وہ تو مجہول تو جو ہے وہ غیر اصل ہے، معروف مجہول تو غیر اصل ہے۔ تو جب معروف پڑھنے سے بھی مطلب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے جو ہے اس کو مجہول پڑھ کے تو غیر اصل کا ارتکاب کیوں کیا ہے؟ اس لفظ کو مجہول پڑھ کے تو آپ نے جو مجہول پڑھنے کو معروف پڑھنے پر کیوں ترجیح دی ہے؟ آپ نے مجہول پڑھنے کو، اور ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے مجہول کو معروف پر جو ترجیح دینے کی نا جی، فعل مجہول کو فعل معروف پر ترجیح دینے کی 3 وجہیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ کتنی وجہیں بیان فرمائی ہیں؟ فرمایا کہ یہاں پر جو مجہول پڑھنا ہے وہ 3 وجہوں سے معروف پڑھنے پر فضیلت رکھتا ہے۔ مجہول پڑھنا 3 وجہوں سے معروف پڑھنے پر کیا رکھتا ہے؟ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس کی جو پہلی وجہ بیٹا جی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں بھی یہاں پر مجہول پڑھنا معروف پڑھنے سے افضل اور اعلیٰ اس وجہ سے ہے، افضل اور اعلیٰ اس وجہ سے ہے کہ مجہول پڑھنے کی صورت میں اسناد جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے،
اگر آپ معروف پڑھیں گے تو پھر اسناد مقرر نہیں ہوگا بلکہ صرف ایک اسناد ہوگا. اگر معروف پڑھیں گے تو ایک اسناد ہوگا. اگر معروف پڑھیں گے تو ایک اسناد ہوگا. لیبکی یزید دارعن، یہاں معروف پڑھا تو یبکی دارعن، یہاں یبکی کا اسناد کس طرف ہو گیا ہے؟ دارعن کی طرف ہو گیا ہے. یبکی کا دارعن کی طرف کیا ہو گیا ہے؟ اسناد ہو گیا. تو یہ ایک ہی اسناد ہے. یہ کیا ہے؟ معروف پڑھیں تو صرف ایک اسناد، معروف پڑھیں، اور اگر مجہول پڑھیں تو اسناد کا تکرار ہو جائے گا. اسناد کا ڈبل اسناد ہوگا. کیا ہوگا؟ ڈبل اسناد ہوگا. پہلے جو اسناد ہوگا وہ اجمالی ہوگا، پھر اسناد کیا ہوگا؟ تفصیلی ہوگا. پہلے اسناد پھر اسناد کیا ہوگا؟ بھائی اس پر ہم بات بعد میں کرتے ہیں. پہلے اجمالی کیسے ہے پھر تفصیلی، اس پر تو بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم خلاصہ کے طور پر یہ بات بیان کر دیتے ہیں. بھائی دیکھو، جب معروف پڑھنے کی صورت میں اسناد ایک ہے اور مجہول پڑھنے کی صورت میں اسناد دو ہے، ڈبل اسناد ہے، تو پھر بھائی جو ڈبل اسناد ہوتا ہے، جو اس کی قوت اور طاقت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے اس کی. ہاں، تو جب یہاں پر مجہول پڑھنے کی صورت میں اسناد جو ہے وہ مقرر ہو رہا ہے، اس کے اندر ڈبل اسناد ہے اور اس کی طاقت اور قوت کیا ہے؟ زیادہ ہے. معروف پڑھنے کی صورت میں ایک ہی اسناد ہے، تو پھر مجہول پڑھنا ہی کیا ہوگا؟ اولا ہوگا. مجہول پڑھنا ہی کیا ہوگا؟ اولا ہوگا. اور ٹھیک ہے بھائی. اب ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ مجہول پڑھنے کی صورت کے اندر جو اسناد ہے وہ پہلے اجمالی اور پھر تفصیلی کیسے ہے. پہلے اجمالی اور ٹھیک ہے. اب بیٹا جی دیکھو، جب مجہول پڑھا گیا اور لیب کا یزید کہا گیا، لیب کا چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، چاہیے کہ تو اس سے پھر ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ بھی یہاں پر کوئی رونے والا بھی ہے. یہاں پر کوئی رونے والا بھی ہے کہ جس کی طرف رونے کی نسبت کی جائے گی. یہاں پر کوئی رونے والا بھی ہے جس کی طرف رونے کی کیا کی جائے گی؟ کیونکہ لیب کا یزید کے اندر جو فعل کا اسناد کیا جا رہا ہے، فعل کی جو نسبت کی جا رہی ہے وہ مفعول کی طرف کی جا رہی ہے. لیب کا یزید کے اندر ظاہر بات ہے بیٹا جی، جو یزید ہے وہ لیب کا فعل مجہول کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، اور جو مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہوتا ہے حقیقت میں تو مفعول بہ ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ اور ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب ہم نے مجہول پڑھا، لیب کا یزید کہا، تو یہاں پر جو فعل کا اسناد ہے وہ کس طرف ہے؟ مفعول بہ کی طرف ہے وہ. اور جب فعل کا اسناد مفعول بہ کی طرف ہوتا ہے، مفعول، تو وہاں پر ایک پھر فاعل بھی ہوتا ہے کہ جس فاعل کے یہ مفعول بہ قائم مقام ہوا ہے. وہاں پر ایک فاعل بھی ہوتا ہے جس فاعل کے یہ مفعول بہ قائم مقام ہوا ہے. تو پس شعر کے اندر لیب کا یزید کو مجہول پڑھنا، لیب کا کو مجہول پڑھنا اس بات کی خبر دے گا، اس بات کی خبر دے گا کہ یہاں پر بھئی کوئی فاعل بھی ہے، یہاں پر کوئی، لیکن وہ فاعل تو ابھی ذکر نہیں کیا گیا ہے، وہ فاعل تو ابھی ذکر نہیں کیا گیا. تو جب وہ فاعل ذکر نہیں کیا گیا تو پھر یہ اسناد کیا ہو گیا؟ اجمالی ہو گیا. جب اس فاعل کو ابھی ذکر نہیں کیا گیا تو یہ اسناد کیا ہو گیا؟ اجمالی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھئی جب دارعن، جب دارعن سے پہلے آپ نے فعل محذوف نکال لیا، جب کی ہی نکال لیا. کیا نکال لیا؟ اس سے پہلے آپ نے فعل محذوف یب کی ہی نکال لیا. تو یب کی فعل کی نسبت جو ہے آپ نے ایک معین شے دارعن کی طرف کر دی.
یب کی فعل کی نسبت آپ نے ایک معین شے دارعن کی طرف کر دی تو اس سے آپ نے مسند الیہ کو صراحتاً ذکر کر دیا. کیا کر دیا؟ مسند الیہ کو صراحتاً ذکر کر دیا. اور مسند الیہ کو صراحتاً ذکر کر دینا یہی کیا ہے؟ اسناد تفصیلی ہے. مسند الیہ کو یہی اسناد کیا ہے؟ تفصیلی ہے. تو بیٹا پہلے اسناد کیا ہوا تھا؟ اجمالی ہوا تھا. پھر اسناد کیا ہو گیا؟ تفصیلی ہو گیا. تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو تفصیل بعد الاجمال ہوتی ہے، جو تفصیل اجمال کے بعد جو تفصیل کی جاتی ہے، پہلے ایک چیز کو مجملاً ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس چیز کی کیا کی جاتی ہے؟ تفصیل کی جاتی ہے. تو یہ جو تفصیل بعد الاجمال ہے یہ اوقع فی النفس ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بات جو ہے وہ دل و دماغ کے اندر جو ہے زیادہ پختہ اور راسخ ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ زیادہ پختہ اور راسخ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر بھی مجہول پڑھنے کی صورت میں چونکہ اسناد مقرر ہے اور تفصیل بعد الاجمال جو ہے وہ اوقع فی النفس ہوتی ہے، اور معروف پڑھنے کی صورت میں یہ بات حاصل نہیں ہو رہی. معروف پڑھنے کی صورت میں یہ بات حاصل نہیں ہو رہی. اس لیے یہاں پر مجہول پڑھنا معروف پڑھنے سے اولا اور افضل ہوگا. بیٹا یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اس کے بعد پھر جو دوسری وجہ مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے بابی وقوعی ہے. کیا جی؟ بابی وقوعی. اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ نے دوسری وجہ فضیلت بیان فرمائی ہے. دوسری بھائی شعر کے اندر فعل کو مجہول پڑھنا، لیب کا پڑھنا، یہ اس کو معروف لیب کی پڑھنے سے اولا اور افضل ہے. مجہول پڑھنا بنسبت معروف پڑھنے کے اولا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا جی جب ہم اس کو یہاں پر فعل کو مجہول پڑھیں گے، لیب کا پڑھیں گے، تو اس صورت کے اندر جو یزید ہے وہ اس کا نائب فاعل بنے گا. کیا بنے گا؟ یہ اس کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ بنے گا. کیا بنے گا؟ اور جو مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہوتا ہے وہ کلام کا جو ہے وہ رکن اعظم ہوتا ہے. وہ رکن اور رکن اعظم ہونے کی وجہ سے وہ غیر فضلہ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے. اور جب آپ اس فعل کو معروف پڑھیں، لیب کی پڑھیں، تو اس صورت کے اندر جو یزیدہ ہے یہ مفعول بہ بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جو مفعول بہ ہوتا ہے وہ کلام کے اندر فضلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کلام جو ہے وہ فعل اور فاعل کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ پورا کلام. اور جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ فضلہ ہوتا ہے. مفعول بھی فضلہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور ٹھیک ہے بھائی مجہول پڑھنے کی صورت میں یزید جو ہے وہ غیر فضلہ بنے گا. مجہول پڑھنے کی صورت میں. اور معروف پڑھنے کی صورت میں یزید کیا بنے گا؟ فضلہ بنے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے، یہ جو شعر ہے یزید بن نحشل کے احوال، یزید بن نحشل کے احوال کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو شعر کے اندر جو یزید ہے وہ مقصود بالذات ہے. شعر کے اندر وہ مقصود بالذات ہے. تو جب یزید جو ہے جو مقصود بالذات ہے تو پھر اس کا جو نام ہوگا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مقصود بالذات ہونا چاہیے. اس کا جو وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مقصود بالذات ہونا چاہیے. تو اس کا جو نام ہے یہ مقصود بالذات تبھی بنے گا جب یہ غیر فضلہ ہو. اور اس کو کیا پڑھیں؟ معروف پڑھیں. یہ نائب فاعل بن جائے. اور نائب فاعل تبھی بنے گا جب لیب کا فعل کو کیا پڑھا جائے؟ مجہول پڑھا جائے. کیا بنا جائے؟ اور ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو جناب والا یزیدہ اور فعل کو جب معروف لیب کی پڑھتے ہیں تو یزیدہ کیا بن جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا. وہ کلام کے اندر کیا بن جائے گا؟ فضلہ بن جائے گا کلام کے اندر. اور ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو یہاں پر جو ہے
اس یزید کو کلام کے اندر فضلہ واقعہ ہونے سے بچانے کے لیے، یزید کو کلام کے اندر فضلہ واقعہ ہونے سے بچانے کے لیے جو ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ اور فعل کو مجہول پڑھیں گے نا بھائی، کیا پڑھیں گے؟ فعل کو مجہول پڑھیں گے، لیب کا پڑھیں گے، تاکہ یزید جو ہے وہ مفعول بہ واقعہ نہ ہو اور فضلہ نہ بنے، بلکہ یزید نائب فاعل بن جائے اور غیر فضلہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اور ٹھیک ہے بھائی، یہ ہے دوسری وجہ۔ یہ کیا ہے؟ دوسری وجہ، ٹھیک ہے۔ اور جو مصنف رحمہ اللہ نے اس کی جو تیسری وجہ بیان فرمائی ہے، اس کی تیسری وجہ سننے سے قبل بیٹا جی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک نعمت ہوتی ہے نعمت غیر مترقبہ، ایک نعمت ہوتی ہے وہ نعمت کہ جس کے حاصل ہونے کی امید نہ ہو، جس کے جس کے حصول کا انتظار نہ کیا جائے، جس کے اور ٹھیک ہے، جس نعمت کے حصول کا انتظار نہ کیا جائے، اس کے حصول کی امید نہ ہو، وہ نعمت کون سی کہلاتی ہے؟ نعمت غیر مترقبہ، نعمت اور ٹھیک ہے۔ اور ایک نعمت ہوتی ہے نعمت مترقبہ، نعمت یعنی وہ نعمت کہ جس کے حصول کی امید ہو، جس کے حصول کا انتظار کیا جائے، جس کے حصول کا انتظار ہو، اور ٹھیک ہے۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس نعمت کے حصول کی امید نہ ہو اور اس کا انتظار نہ ہو تو اچانک کیا ہو جائے؟ وہ حاصل ہو جائے تو وہ زیادہ عزیز اور زیادہ لذیذ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اور ٹھیک ہے۔ اور جس نعمت کے حصول کی امید ہو تو اس کا جب حصول ہوتا ہے، جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی اتنی زیادہ خوشی، اگرچہ خوشی تو ہوگی لیکن اس کی بنسبت کم ہوگی، نعمت غیر مترقبہ کے حصول کی بنسبت کیا ہوگی؟ اور ٹھیک ہے۔ اس تمہید کے بعد بیٹا یہ آپ تیسری وجہ فضیلت کو سماعت فرمائیں کہ بھائی مصنف فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر فعل کو مجہول پڑھا جائے، لیب کا پڑھا جائے، فعل کو لیب کا پڑھا جائے تو اس صورت کے اندر جو فاعل کی معرفت ہے، جو فاعل کی معرفت ہے وہ نعمت غیر مترقبہ کے حصول کی طرح ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ فاعل کی معرفت کیا ہے؟ فاعل یہاں پر کون ہے؟ دارعون فاعل ہے نا بھی، دارعون کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو اگر بھائی ہم اس کو فعل کو مجہول پڑھتے ہیں، لیب کا پڑھتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو فاعل کی معرفت ہے وہ نعمت غیر مترقبہ کے حصول کی طرح ہوگی، نعمت کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب فعل لیب کا ہوگا، فعل جب معجول ہوگا اور لیب کا ہوگا تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ کلام جو ہے وہ فاعل کے ذکر کی امید دلانے والا نہیں ہے۔ یہ کلام فاعل کے ذکر کی امید دلانے والا نہیں ہے، کیونکہ فعل جو مجہول ہوتا ہے وہ مفعول بہ کے ساتھ تام ہو جاتا ہے، مفعول بہ کے ساتھ تام ہو جاتا ہے، جو مفعول ماحول یسمى فاعل ہوتا ہے اس کے تام ہو جاتا ہے، فاعل کے ذکر کی امید اور ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر جب بعد میں دارعون کو ذکر کیا جائے گا، دارعون کو ذکر کیا جائے گا اور اس سے پہلے فعل یبکی ہی کو محذوف مانا جائے گا، تو یہ فاعل کی جو معرفت ہوگی وہ نعمت غیر مترقبہ کے حصول کی طرح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اور ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس فعل کو لیبکی معروف پڑھیں گے، اس فعل کو لیبکی معروف پڑھیں گے تو اس صورت میں آپ جانتے ہیں کہ جو فعل معروف ہوتا ہے، جو فعل اس کے لیے فاعل کا ہونا کیا ہے؟ اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر جب ہم لیبکی معروف پڑھیں گے تو یہ کلام جو ہے فاعل کے ذکر کی امید دلانے والا ہے، یہ کلام
ہاں، کیونکہ فعل معروف تو فاعل کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا، اس کو تو فاعل کا انتظار رہے گا، اس کو تو فاعل کا ہاں، تو پھر اگر ہم اس کو معروف پڑھتے ہیں تو اس صورت کے اندر جو فاعل کی معرفت ہے وہ نعمت مترقبہ کے حصول کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے بھائی، مجہول پڑھنے سے فاعل کی معرفت نعمت غیر مترقبہ کے حصول کی طرح ہوگی، اور مجہول اور معروف پڑھنے کی صورت میں فاعل کی جو معرفت ہے وہ نعمت مترقبہ کے حصول کی طرح ہوگی۔ اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر جو نعمت غیر مترقبہ کا حصول ہوتا ہے، جو نعمت غیر مترقبہ کا حصول ہوتا ہے، ہاں، وہ جو ہے وہ زیادہ عزیز اور لذیذ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اس وجہ سے پھر یہاں پر فعل کو مجہول پڑھنا معروف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اولا اور افضل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہے، چلو بیٹا جی ٹھیک ہو گیا، اللہ